السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج رمضان الکریم کا پہلا روزہ ہے اور ساتھ ہی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ اور انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو پچھلے 3 سے 4 ہفتوں سے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے مفتی منیب الرحمان اور طلال چودھری کی صدارت میں، وہ کافی ایکسٹینڈ کیے جا رہے تھے، ان میں کافی تعطل آ رہا تھا اور مذاکرات نہیں ہو پا رہے تھے۔ اور جو اجلاس تھا اس کمیٹی کا جس کی سربراہی طلال چودھری اور مفتی منیب الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا اور پہلا اجلاس ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے، اس ایکسٹینڈ ہونے کی یا تاخیر کی جو ہے بڑی وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ امن بورڈ معاہدہ جو غزہ کے معاملے میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہے جو تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کو جو ہے وہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک مذاکرات حتمی طور پر نہیں کیے جا رہے۔ ہم نے کچھ ذرائع سے بات کی اور ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کو جو ہے وہ اتنا لمبا کیوں کیا جا رہا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ فی الفور ہو جانے چاہیے تھے۔ مفتی منیب الرحمان نے یقین دہانی بھی حکومت کو کروائی، تحریک لبیک بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور حکومت بھی تیار ہے۔ پھر ایسی کون سی وجہ ہے، ایسے کون سے مسائل ہیں جس کی بنیاد پر تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ جلدی نہیں ہو پا رہے، بلکہ ان چیزوں کو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، ٹال مٹول کا سہارا لے کر کام کو جو ہے وہ لمبا کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کچھ ذرائع نے بتایا اور اہم انفارمیشن دی ہے، اندر کی خبر یہ دی ہے کہ جو حکومت آپ کو یہ بتا رہی ہے تحریک لبیک کو کہ مختلف جو ہے وہ سیاسی معاملات ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا اور مختلف جو ہے ملکی ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر ہم جو ہے وزرا ادھر مصروف ہیں، یہ وجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ غزہ امن معاہدہ جو اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت کیا جا رہا ہے اور اس میں تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہیں، غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سائن کیا ہے۔ اور اس وقت بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جو حافظ عاصم منیر ہیں یہ واشنگٹن کے اندر موجود ہیں اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں جس میں جو ہے غزہ کے متعلق جو ہے امن معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات اس لیے جلدی نہیں کر رہے کیونکہ اگر مذاکرات کیے تو تحریک لبیک کی جانب سے علامہ سرور سیفی کے مختلف ویڈیو پیغام سے جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں جن میں وہ حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں اس غزہ امن معاہدے کی بنیاد پر اور حکومت کو بار بار جو ہے باور کروا رہے ہیں کہ آپ یہ ایک غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اگر حکومت نے فی الحال جو ہے اور فی الفور جو ہے تحریک لبیک کو ریلیف دیا تو تحریک لبیک مختلف جو ہے وہ فورم پر آ کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے اس غزہ امن معاہدے کی مخالفت کرے گی اور لوگوں کو موبلائز کرے گی حکومت کے خلاف اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اب مذاکرات کو مزید ایکسٹینڈ کر رہی ہے کہ جب تک غزہ امن معاہدہ مکمل طور پر حتمی طور پر نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے ان مذاکرات کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ اور آج جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے اور جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگلے ہفتے متوقع ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ایک ایسا اجلاس بنایا گیا جس میں غزہ میں امن قائم کیا جائے گا، جس میں فلسطین اور جو اسرائیلی اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے گا جس میں جو ہے امن قائم کرنے کی ایک تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اس کو تحریک لبیک نے بڑی سخت مخالفت کی۔ نہ صرف تحریک لبیک نے مخالفت کی بلکہ اور بھی جماعت اسلامی جو تھی انہوں نے مخالفت کی، مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو اس اجلاس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور غزہ کے بھی کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ عمل دخل نہیں دینا چاہیے، اگر ہم ان کی مدد نہیں کر رہے تو اس امن معاہدے میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس امن معاہدے میں فلسطینیوں کو جو ہے ان کا حق ملے گا، فلسطین میں جو ہے وہ امن قائم ہوگا، غزہ میں امن قائم ہوگا اور غزہ کی دوبارہ سے تعمیر نو کا کام شروع ہوگا اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے متعدد بار اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اسرائیل کی خلاف ورزی پر کسی قسم کا کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہے میرے خیال سے وہ درست ہے کہ امریکہ جو ہے وہ غزہ میں امن قائم کرنے کی جو ایک تجویز دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے یا ایک اجلاس کر رہا ہے، یہ صرف نام نہاد اجلاس ہوگا، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں پر موجود جو مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے اس کو جو ہے ڈس آرم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈس آرم کر دیا جائے۔
لیکن پاکستان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس کی وضاحت کی کہ پاکستان کسی بھی ایسے عمل کا وہاں پر حصہ نہیں بنے گا جس میں اس مخصوص تنظیم کو ڈس آرم کیا جائے، اس کو غیر مسلح کیا جائے۔ تو حکومت نے اپنا موقف سامنے رکھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ پچھلے 3 سال سے یا 2.5 سال سے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہم نے کیا کچھ کر لیا، کسی بھی اسلامی ملک نے کچھ نہیں کیا۔ تو اگر یہ ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم غزہ میں امن قائم کر سکتے ہیں تو کیوں ہم اس چیز کا حصہ نہ بنے۔ تو یہ حکومت کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ وہاں پر ہم کسی بھی ایسے فیل کا حصہ نہیں بنیں گے جو غزہ کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکے یا فلسطینیوں کے لیے مزید مظالم کا سامنا کرنا پڑے فلسطینیوں کو۔ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ غزہ میں فی الفور امن قائم ہو، جنگ بندی ہو، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو مظالم اس وقت فلسطین کے اوپر ڈھا رہا ہے اس سے باز رہے۔ اور دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف، تحریک لبیک پاکستان یا مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی فلسطین کا خیر خواہ نہیں رہا ہے، کبھی بھی غزہ کا خیر خواہ نہیں رہا ہے۔ تو اس طرح امریکہ کو وہاں پر جو ہے امن قائم کرنے کی کیا ابھی اتنی جلدی جو ہے پڑی ہے، یا مختلف ممالک کے ساتھ وہ معاہدے کر کے وہاں پر امن قائم کرنے کے نام پر کرے۔ اگر امن قائم کرنا ہوتا تو امریکہ وہ ویسے بھی امن قائم کر سکتا ہے، اسرائیل کو ان خلاف ورزیوں سے روک سکتا تھا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ مختلف رائے ہمیں سامنے میں آئی ہے۔ تو یہ غزہ امن معاہدہ جو ہے یہ ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے جو تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کو مزید لمبا کیا جا رہا ہے۔